بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين، خاتم الأنبياء والمرسلين، قائد القلب المحجلين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله عنه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم بعدد ما في جميع القرآن حرفا ولكل حرف ألفا ألفا ألفا. بزرگان محترم اور گھروں میں سننے والے ہمارے محترم بزرگ اور ہمارے بھائی اور ہمارے محترمہ مائیں اور بہنیں اور امت کے پیارے بچے اور بچیاں، صراط الذین انعمت علیہم پڑھ کر کچھ اللہ کی توفیق سے مذاکرہ ہوا تھا کہ صراط مستقیم اگر ہم چاہتے ہیں تو منعم علیہ جو جماعت ہے، انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء، صالحین، ان کی صحبت اختیار کرنا انتہائی درجہ ضروری ہے۔ جب تک ہم ان کی صحبت اختیار نہیں کریں گے، ان کے ساتھ کنیکشن اور کانٹیکٹ نہیں کریں گے، صراط مستقیم صرف قرآن پاک کا ترجمہ دیکھ کر ہم متعین کرنا چاہیں تو بہت مشکل ہے۔ حضرت اقدس مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر ایک بات ارشاد فرمائی کہ اگر صرف کتاب کافی ہوتی جیسے قرآن پاک ہے اور اگلے زمانے کے اندر انبیاء علیہ السلام پر تورات، زبور، انجیل جو نازل ہوئی ہیں، اگر صرف کتاب ہی کافی ہوتی تو اللہ پاک ڈائریکٹ انسانوں کے پاس اپنی کتاب بھیج دیتے۔ اللہ قادر ہے کہ رات کو سوئے ہوں اور صبح کو ہر ایک کے اپنے بیڈ کے پاس کتاب رکھی ہوئی مل جائے۔ اللہ کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ اور پھر اس میں اللہ کی طرف سے یہ ان کو حکم دے دیا جاتا ہے کہ دیکھو کتاب تم تک پہنچا دی گئی ہے، اب کتاب پڑھو اور اس کے مطابق عمل کرو۔ مگر ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی جو کتاب بھی نازل فرمائی ہے اپنے انبیاء علیہ السلام پر نازل فرمائی، اور پھر ان انبیاء علیہ السلام نے باقاعدہ اس کی تشریح فرمائی، اس کو سمجھایا، اس کے مطابق عمل کر کے دکھایا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف ہم جو شریعت کے ماہرین ہیں، شریعت کے متبع ہیں، صدیقین، شہداء اور صالحین کی جماعت ہے، علماء ہیں، اہل اللہ ہیں، ان سے ہمارا کوئی کانٹیکٹ نہ ہو اور ہم صرف ترجمہ دیکھیں اور ترجمہ دیکھ کر اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیں تو بہت مشکل ہے۔ اس لیے فرمایا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کتاب اللہ اور پھر رجال اللہ،
کتاب اللہ ضروری ہے، اور کتاب اللہ کے ساتھ پھر رجال اللہ، اللہ کے منتخب بندے جو باقاعدہ دین و شریعت کی متبع ہوتے ہیں، ان کا ہونا ضروری ہے۔ اگر صرف کتاب اللہ کافی ہوتی اور رجال اللہ کی ضرورت نہ ہوتی اور ان کی صحبت اور ان سے سیکھنے کی ضرورت نہ ہوتی، تو جیسے کہ ابھی آپ کو بتایا گیا ہر ایک کو کتاب دے دی جاتی اور کتاب دے کر کہہ دیا جاتا کہ بس عمل کر لو، مگر ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اللہ قرآن پاک نازل ہوا اور آپ کو فرمایا گیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، کہ ہم نے آپ پر یہ ذکر یعنی قرآن پاک نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو کھول کھول کر بیان کریں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری طرح اس کو کھول کھول کر عملاً اور پریکٹیکل طریقے سے دین و شریعت کو، قرآن کے احکامات کو سمجھایا ہے، اور صحابہ نے سمجھا بھی، صحابہ نے تابعین کو، اس طرح یہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ لہذا علماء کی صحبت اختیار کر کے، ان سے سیکھ کر، ان سے پوچھ کر، اہل اللہ کی مجالس میں پہنچ کر، ان کے طریقہ کار کو دیکھ کر ہی صراط مستقیم تک ہم پہنچ سکتے ہیں اور صراط مستقیم کو پا سکتے ہیں۔ اللہ ہم کو اس کا فہم عطا فرمائے۔ اور یہ بات جو کہی گئی، یہ خود دنیا کے ہر فن کے اندر ہم خود دیکھتے ہیں، روزانہ دیکھتے ہیں۔ میڈیکل سائنس کی کتابیں پوری طریقے سے چھپی ہوئی ہیں، انجینئرنگ اس کی کتابیں سب چھپی ہوئی ہیں، ہر فن کی کتابیں آپ کو آج دنیا میں مل جائیں گی۔ کوکنگ ہے، اس کی کتابیں مل جائیں گی، مگر کیا کبھی آپ نے کسی کو دیکھا ہے کہ اس نے صرف میڈیکل سائنس کی کتابیں، وہ یوں کہے کہ میں بہت اعلیٰ درجے کا انگریزی داں ہوں، انگلش مجھ کو بہت اچھی آتی ہے، میں ان کتابوں کو دیکھوں اور پڑھوں، میں سمجھ سکتا ہوں؟ تو اگر وہ یونیورسٹی میں نہ جائے، میڈیکل کالج کے اندر باقاعدہ داخلہ نہ لے اور سینئر ڈاکٹروں کی صحبت اختیار کر کے باقاعدہ ان کے ساتھ پریکٹس نہ کرے، خالی کتابیں پڑھ لے اور کتابیں پڑھ کر بتلائیے وہ یوں کہے کہ میں ڈاکٹر بن گیا، تو کیا کوئی دنیا اس کو تسلیم کرے گی؟ کوئی اس کو مانے گا؟ کوئی نہیں مانے گا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب تک وہ میڈیکل کالج میں نہیں جائے، سینئر ڈاکٹروں کے پاس رہ کر پریکٹس نہ کرے، ان کے طریقہ کار کو نہ دیکھے، ان کے ہاتھ نیچے کام نہ کرے، کبھی کوئی انسان ڈاکٹر نہیں بن سکتا اور کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کو کوکنگ ہے، کتابیں پڑھ لے، میرے جیسا کتابیں پڑھ کر پکانا شروع کرے بریانی، تو بریانی تو کیا بنے گی، نہ معلوم کیا بن جائے گا۔ لہذا وہاں ضروری ہے کہ باورچی جو باقاعدہ پکانے والے ماہرین ہوں، ان کے ساتھ رہے۔ اگر کوئی باقاعدہ یہ فن سیکھنا چاہتا ہے تو جو باورچی ہے اس کے ساتھ اس کو رہنا ہوگا، اس کے طریقہ کار کو دیکھنا ہوگا، اور کتابیں اپنی جگہ پر اس کے لیے یقیناً معین مددگار بنیں گے۔ مگر جو ماہرین ہیں ہر فن کے، جب تک ان کے ساتھ انسان دنیا کے فنون کے اندر بھی صحبت اختیار نہیں کرتا، ان کے ماتحتی میں رہ کر ان سے سیکھتا نہیں ہے، کوئی فن دنیا کا نہیں آ سکتا۔ تو جب دنیا کے فنون نہیں آ سکتے، یہ تو علوم الہیہ ہیں، ان کا مقام اور ان کا درجہ تو بہت اعلیٰ ہے، بہت اونچا ہے۔ اس لیے آج کل جو ہماری غلط فہمی ہے، اللہ پر کرے ہم یہ غلط فہمی دور ہو جائے، ہم سمجھتے ہیں کہ بس خالی ترجمہ دیکھ لیا اور ہم ماہر ہو گئے اور ہم عامل ہو گئے اور ہم کو دین کی حقیقت حاصل ہو گئی۔ پڑھنے پڑھانے کا جو سلسلہ چل رہا ہے آج تک، سینہ بسینہ جو طریقہ چلا آ رہا ہے، اس سینہ بسینہ طریقے ہی سے انسان کو علوم حاصل ہو سکتے ہیں۔ کسی نہ کسی اہل اللہ کی صحبت، باقاعدہ مدرسے میں نہ جائیں، یہ بات الگ ہے کہ ہم کو مدرسے میں جانے کا موقع نہیں ملا، لیکن پھر کسی اہل دل کے ساتھ ہمارا تعلق ہوا، اس سے ہم نے الحمدللہ دین کو سیکھا، ان کی صحبت میں رہ کر تقویٰ سیکھا، اللہ کی معرفت حاصل ہوئی، تو ہی جا کر انسان صراط مستقیم کو پا سکتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کی اس ہدایت کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں بھی اگر صرف صراط مستقیم کافی ہوتا، کتاب کافی ہوتی، تو خود اس آیت شریفہ کے اندر اور خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سورہ فاتحہ کے اندر صراط الذین انعمت علیہم بیان نہ فرماتے، بس اہدنا الصراط المستقیم پر اکتفا فرما لیتے، لیکن اللہ جل جلالہ امن والہ نے باقاعدہ مثبت و منفی پہلو کے اندر صراط مستقیم کو متعین فرمایا کہ اگر تم صراط مستقیم حاصل کرنا چاہتے ہو تو ہم تم کو مثبت انداز میں بھی بتلاتے ہیں اور منفی انداز میں بھی بتلاتے ہیں۔
مثبت انداز یہ ہے کہ تم انعمت علیہم، جو منعم علیہ جماعت ہے ان کو دیکھو اور ان سے یہ صراط مستقیم حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ اس لیے دنیا کے اندر صحبت ضروری ہے، اور ان کے ساتھ رہ کر کچھ وقت گزارنا اور موقع بموقع ان سے مسائل پوچھتے رہنا، ہر چیز ان سے پوچھ کر عمل کرنا، یہ ہمارے لیے انتہائی درجہ ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ اس موقع پر ایک بات اور بھی بہت عمدہ فرمائی ہے حضرت مفتی احمد خان پیر صاحب نے بھی، کہ دنیا میں جب ہم اہل اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیں گے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم آج ہمارے ساتھ سامنے موجود نہیں ہے، مگر آپ کی سنتیں یقیناً موجود ہیں، سنتوں پر عمل کرنے والے صدیقین، شہداء، صالحین موجود ہیں۔ کل بتایا تھا صدیقین، ان کو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آج کل ہمارے عرف میں ان کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، تو جو اس مقام پر ہیں ان کی ہم صحبت اختیار کریں، ان کی مجالس میں جائیں، اہل دل ہیں، اہل تقویٰ ہیں، یقیناً ان کے پاس پہنچیں گے تو اللہ کی معرفت، دین کی فہم اور دین پر عمل کرنے کا جذبہ انشاءاللہ پیدا ہوگا۔ تو دنیا میں انشاءاللہ ان کی صحبت اختیار کریں گے تو صراط مستقیم ملے گا۔ سورہ نساء کی جو آیت شریفہ ہے جس میں منعم علیہ جماعت کا تذکرہ ہے، وہ آیت شریفہ ذرا ہم دیکھیں تو اس سے ایک بات اور انشاءاللہ ہمارے سامنے کھلے گی۔ وہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ جل جلالہ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا، اطاعت کرے گا، ان کی بات مان کر چلے گا، ان کی سنت اللہ کے حکام کو مانے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرے گا، اطاعت کرے گا، تو یہ لوگ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ اور انعام کن پر فرمایا؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبی، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین میں سے ان کے ساتھ وہ رہے گا۔ یعنی کہاں رہے گا؟ انشاءاللہ جنت میں۔ وحسن اولئک رفیقا، اور رفاقت کے لیے یہ لوگ بہت اچھے ہیں۔ یہ جو سورہ نساء کی آیت ہے اس کا شان نزول یہ ہے کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر انہوں نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو سب سے زیادہ محبت آپ سے ہے، سب سے زیادہ، جتنی محبت آپ سے ہے اتنی محبت نہ مجھ کو اپنی بیوی سے ہے، اپنی زوجہ، اپنی وائف سے، نہ اپنے بچوں سے، اور نہ کسی انسان سے۔ سب سے زیادہ محبت آپ ہی سے ہے۔ میں گھر میں ہوتا ہوں، بے چین کبھی ہو جاتا ہوں، پریشانی ہوتی ہے تو میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں، مسجد میں حاضر ہوتا ہوں، آپ کے چہرے انور کی زیارت ہو جاتی ہے تو آپ کے زیارت سے میرے دل کی جو بے چینی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور سکون مل جاتا ہے، اطمینان ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ دنیا میں تو آپ کی یہ نعمت ہمارے پاس موجود ہے، اللہ کی یہ نعمت۔ جب بھی ہم کو کوئی پریشانی ہوتی ہے بس آپ کی زیارت کر لوں میں، تو زیارت ہی سے مجھ کو تو تسلی اور چین و سکون ہو جاتا ہے۔ اور آپ کوئی بات ارشاد فرما دے تو اللہ اکبر، نور علی نور۔ مگر یہ میں سوچتا ہوں کہ دنیا میں تو کوئی ہمیشہ رہا نہیں ہے، نہ میں رہوں گا نہ آپ رہیں گے، مجھے بھی دنیا سے جانا ہے، آپ بھی دنیا سے تشریف لے جائیں گے۔ تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ دنیا سے جانے کے بعد آپ تو جنت کے اندر بہت اعلیٰ مقام پر یقیناً ہوں گے، یقیناً آپ کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر ہونے میں تو ہمیں تو کوئی شک نہیں ہے، مگر مجھے اپنی فکر ہے۔ اول تو میں جنت میں پہنچوں گا کہ نہیں پہنچوں گا بس اللہ سے امید ہے یقیناً، لیکن کیا ہوتا ہے انجام اللہ کو معلوم، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جنت میں چلا بھی گیا، اللہ نے داخل بھی فرما دیا اپنے فضل سے،
تو آپ تو بہت ہائی لیول کے مقام پر ہوں گے اور میں تو نیچے درجے میں ہوں گا۔ تو دنیا میں تو ہمارے لیے امکان ہوتا ہے، ممکن ہوتا ہے کہ آپ کی ملاقات جب دل چاہتا ہے آ کے کر لیتے ہیں۔ جب دل میں تمنا پیدا ہوئی بس مسجد میں پہنچ گئے، آپ کا چہرہ انور چاند کی طرح چمکتا ہوا ہمارے سامنے ہوتا ہے، اطمینان ہو جاتا ہے۔ مگر جنت میں کیا ہوگا؟ آپ تو بہت اونچے درجے پر ہوں گے اور ہم تو یقیناً اس درجے میں نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، عجیب و غریب بات تھی اور عجیب و غریب ان کی فکر، خاموش ہو گئے، جواب عنایت نہیں فرمایا۔ اس کے بعد یہی آیت شریفہ نازل ہوئی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ کہ دنیا میں جو اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کی مان کر چلے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر چیز میں ہم کرنے کی کوشش کریں پوری طریقے سے۔ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، ہر سنت کو ہم اختیار کرنے کی پوری کوشش کر لیں، تو اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ جو دنیا میں رہے گا، زندگی گزارے گا، تو خوش ہو جاؤ۔ دنیا میں ہمارے جو ساتھی صحابی ان کو فکر ہوئی کہ دنیا میں تو الحمدللہ زیارت ہو جاتی ہے، جنت میں کیا ہوگا؟ تو فرمایا کہ ایسے لوگ جنت میں بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، اور وہ ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، صدیقین، شہداء، صالحین، اور یہ لوگ رفاقت کے لیے بہت اچھے ہیں۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے اور اللہ کافی جاننے والا ہے۔ اللہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، صحابی کو جنہوں نے یہ سوال پیش کیا تھا، اور ان کے سامنے یہ آیت تلاوت فرمائی، خوش ہو گئے وہ تو کہ الحمدللہ جنت کے اندر بھی آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت ہوگی۔ رفاقت کا اس میں وعدہ ہے، تو انشاءاللہ جیسے دنیا کے اندر تسلی ہو جاتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کے اندر بھی الحمدللہ یہ مقام عطا فرمائیں گے اور یہ موقع عطا فرمائیں گے اللہ کی اطاعت کی برکت سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اختیار کرنے کی برکت سے۔ اس لیے دوستوں بزرگوں، سنت بہت ہمارے لیے اہم بھی ہے اور جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کا ذریعہ بھی ہے انشاءاللہ۔ اس لیے ایک ایک سنت کو ہم اختیار کریں، ہر طریقے کی سنت کو ہم اختیار کریں۔ اب یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ جنت میں رفاقت کس طرح ہوگی؟ تو حضرت اقدس مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن کے اندر 2-3 طریقے اس کے بیان فرمائے ہیں کہ جنت میں رفاقت تو یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اونچے مقام پر ہوں گے۔ کتنا اونچا مقام؟ یہ جو ہم اذان ہوتی ہے اور اذان کے بعد دعا پڑھتے ہیں، جس کا نام دعا وسیلہ ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ جو شخص اذان سنے اور اذان کا جواب دے، اس لیے اذان جب ہو رہی ہو، بہت امپورٹنٹ بات ہو، ایسا کوئی امپورٹنٹ کام ہو، ایسی بات ہو کہ جس کو ہم بعد میں نہیں کر سکتے، بس یہی موقع ہے، یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو بات ختم ہو جائے گی۔ خیر ایسی بات ہے امپورٹنٹ تو بات کرنے کی گنجائش ہے، لیکن وہ بات جو ہم بعد میں کر سکتے ہیں، تو اذان کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ ہم فوراً خاموش ہو جائیں۔ اللہ کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے اور بہت عظیم الشان عمل کی طرف دعوت پیش کی جا رہی ہے، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص اذان سنے احترام اور عقیدت و محبت کے ساتھ، مؤذن نے جو الفاظ کہے، مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، جواب دینے والے نے بھی کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، جواب دینے کا یہی طریقہ ہے کہ اذان دینے والا جو الفاظ کہہ رہا ہے ہم ان الفاظ کو ریپیٹ کرتے جائیں۔ مؤذن نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، ہم بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں محبت کے ساتھ۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی میں 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مؤذن حی علی الصلاۃ کہے تو ہم بھی فقولوا مثل ما یقول المؤذن، مؤذن جو کہہ رہا ہے تم اس کے مثل کہو، اس کے سیم کہو۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ مؤذن نے حی علی الصلاۃ کہا تو ہم بھی حی علی الصلاۃ کہیں، مؤذن نے حی علی الفلاح کہا تو ہم بھی حی علی الفلاح کہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے، اور دوسری روایت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس میں باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہے تو جواب کے اندر لا حول ولا قوت الا باللہ کہو۔ دونوں روایتیں ہیں۔ اب دونوں روایتوں میں سے عام طور پر ہمارے ہاں جو رواج اور مشہور ہے طریقہ جواب دینے کا کہ مؤذن حی علی الصلاۃ کہتا ہے اور جواب دینے والے ہم لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے ہیں۔
بالکل صحیح ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق بالکل عمل ہو جائے گا، مگر بعض حضرات فرماتے ہیں کہ دونوں روایات پر عمل کرنا چاہتے ہیں ہم، جو جواب دینے والے ہیں دونوں روایات پر عمل کرنا چاہتے ہوں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم جب مؤذن نے حی علی الصلاۃ کہا تو حی علی الصلاۃ بھی کہہ دیں اور پھر لا حول ولا قوت الا باللہ بھی کہہ دیں، تو دونوں روایات پر عمل ہو جائے گا اور دونوں حدیث پر عمل ہو جائے گا۔ مؤذن نے حی علی الفلاح کہا تو ہم جواب کے اندر حی علی الفلاح لا حول ولا قوت الا باللہ اس طریقے سے جواب دے دیں، تو یہ بھی ایک الحمدللہ صحیح طریقہ ہے۔ تو مؤذن نے جواب دیا، اذان پڑھی گئی، پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کے بعد درود شریف پڑھو۔ اذان کے جواب کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے، دعائے وسیلہ جس کو کہتے ہیں، اذان کی دعا جس کو کہتے ہیں، اس دعا کے پڑھنے سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یا جو درود شریف ہم پڑھ لیں، لیکن درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھے بغیر ہم اذان کے بعد کی جو دعا ہے وہ نہ پڑھیں، بلکہ پہلے درود شریف پڑھیں۔ اذان کا جواب دیا، اس کے بعد درود شریف ہوگا، اور پھر اس کے بعد جو دعا ہے اذان کے بعد کی جس کو دعائے وسیلہ کہا جاتا ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف الميعاد۔ اس میں وسیلہ کا لفظ آیا ہے، اس لیے اس کو دعائے وسیلہ کہا جاتا ہے، اور حدیث میں بھی آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم اذان کا جواب دو اور اذان کا جواب دے کر صلی اللہ لی الوسیلۃ، تم اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلے کی دعا کرو۔ تو یہ دعائے وسیلہ بھی کہلاتا ہے۔ اذان کے بعد کی دعا پڑھنا یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلے کی دعا کرنا ہے۔ وسیلہ آپ صاحب کو ملے گا، یہ ہماری دعا پر موقوف نہیں ہے، مگر امتیوں کو یہ فضیلت اور یہ بشارت ادا فرمائے کہ تم دعا کرو، بھلا فائدہ تمہارا ہوگا۔ کیا فائدہ ہوگا؟ اگر تم نے باقاعدہ اذان سنی، اذان کا جواب دیا، اور پھر اس کے بعد درود شریف پڑھا، درود شریف پڑھنے کے بعد اذان کے بعد کی دعا پڑھی، تو حدیث میں آتا ہے حلت علیہ الشفاعۃ، اے وجبت علیہ وجبت لہ الشفاعۃ او کما قال، یعنی جس نے اذان سنی، درود شریف پڑھا بعد میں، پھر اذان کے بعد کی دعا پڑھی، تو اس کے لیے شفاعت واجب ہے، میں اس کی شفاعت یقیناً کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ہم کو اس کا احترام نصیب فرمائے۔ اس لیے اذان کو ہمیشہ ہم عادت بنائیں، گھروں کے اندر بچوں کو بھی اپنے بھی فوراً سائلنٹ ہو جائیں، جیسے ہی ریسیور کے ذریعے اذان شروع ہو ہم اپنی باتوں کو ختم کر دیں، جو غیر ضروری باتیں چل رہی ہیں فوراً ہم اس کو اسٹاپ کر دیں اور اذان کی طرف سب متوجہ ہو جائیں۔ اس کے بڑے بڑے فضائل بھی ہیں، بڑے بڑے عجیب عجیب واقعات بھی ہیں، اور اذان کا جواب دیں تو انشاءاللہ بچوں کو ابھی سے ہم اس کا عادی بنا دیں اور ان کے دلوں میں اذان کے احترام پیدا کر دیں، تاکہ وہ اذان سنیں تو ابھی سے ان کو معلوم ہو جائے کہ اذان بہت محترم بشان عمل ہے، دعوت تامہ ہے، لہذا اس وقت میں ہم باتیں کرتے رہیں، شور مچاتے رہیں، اور اپنے گھروں کے اندر یا جہاں بھی ہوں ہم اپنے کاموں میں یا باتوں میں مشغول رہیں، یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ فوراً جواب دینا ہے۔ امپورٹنٹ بات ہے تو جیسے شروع میں کہا وہ الگ بات ہے، ورنہ عام عادت ہماری جواب دینے کی ہونی چاہیے۔ تو اس حدیث پاک کے اندر وسیلہ کا تذکرہ ہے، وقت ہو رہا ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل وسیلہ کیا چیز ہے اس کا تذکرہ ہوگا، سنتے رہتے ہیں۔ بس مختصر یہ ہے کہ جنت کے اندر سب سے اعلیٰ مقام، باقاعدہ اس میں ایک روایت ہے، مسند احمد کی وہ روایت ہے، اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر وہ روایت نقل فرمائی ہے، اور اسی کے حوالے سے صاحب مراقی الفلاح جو نور الرضا کی شرح ہے، اس مراقی الفلاح کے اندر یہ روایت نقل کی ہے کہ جنت کے اندر بے شمار درجات ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ درجہ مقام وسیلہ ہے، اس کا نام وسیلہ ہے، اس سے اوپر کوئی درجہ ہی نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ وہ ایک بندو کو دیا جائے گا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یقیناً وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا۔ تو یہ جنت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے، مقام وسیلہ۔ تو اب یہ سوال ہوتا ہے کہ مقام وسیلہ تو سب سے ٹاپ کا مقام ہے، اور جنتی نیچے مقام کے اوپر ہو گیا، اب ان کے آپس کے اندر رفاقت کیسی ہوگی، ملاقات کس طرح ہوگی؟ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل اس کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ ہم کو ان آیتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہر چیز میں اللہ کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع، اور
شہداء صالحین اہل اللہ کے ساتھ تعلق اور ان سے محبت اور ان کی مجلسوں میں حاضری اللہ ہمیں نصیب فرمائے، تو اس کی برکت سے انشاءاللہ جنت کے اندر بھی رفاقت ملے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے کرم سے اپنے فضل سے ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم اننا لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصل علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم لک الحمد یا اول الاولین ویا آخر الاخرین ویا راحم المساکین ویا ذی القوة المتین، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من غضبک وسخطک والنار، اللہم باعد بیننا وبین خطایانا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، ونعوذ بک من غضبک وسخطک والنار، ونعوذ بک من غضبک وسخطک والنار، ونعوذ بک من غضبک وسخطک والنار۔ یا اللہ انا نسألک برحمتک التي وسعت كل شيء ان تغفر لنا، اللہم انا نسألک برحمتک التي وسعت كل شيء ان تغفر لنا وترحمنا، اللہم یا ارحم الراحمین ارحمنا وارحم جمیع امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم یا غفار الذنوب اغفر لنا ذنوبنا واغفر جمیع امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم یا ستار العیوب استر عیوبنا فی الدنیا والآخرہ، استر عیوبنا واستر عیوب جمیع امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی الدنیا والآخرہ، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اے اللہ ہم انتہائی نادم ہیں، اپنی پوری زندگی کے اوپر ندامت کے ساتھ اپنے تمام گناہوں کا لغزشوں کا آج تک ہم سے جتنی کوتاہی ہوئی ہیں یا اللہ ان تمام کوتاہیوں کا آپ کی بارگاہ عالی کے اندر انتہائی ندامت کے ساتھ اعتراف کرتے ہوئے ان تمام گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما اور ہم کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، بہت مبارک وقت ہے، افطار کا وقت قریب آ رہا ہے۔ اے اللہ آپ کے فضل سے آپ کی رحمت سے آپ نے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور حدیث میں آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد عالی ہے کہ روزہ دار کی افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اے اللہ آپ کو آپ کے اسماء حسنہ کا واسطہ، قرآن مجید کا واسطہ، انبیاء علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، اے اللہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل سے، قرآن مجید کے صدقہ و طفیل سے ہماری مغفرت فرما دیجیے، ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ مرنے سے پہلے سچی اور پکی توبہ عطا فرما، ہدایت عطا فرما، ہدایت کو بڑی استقامت عطا فرما۔ اے اللہ مغفرت کا، رحمت کا، فضل و عنایت کا، عفو و درگزر کا معاملہ فرما۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا واہدنا وارزقنا واجبرنا وعافنا واعف عنا۔ اے اللہ عافیت عطا فرما، دین میں، دنیا میں، آخرت میں۔ اللہم انا نسألک تمام العافیہ، اللہم انا نسألک شکر العافیہ۔ اے اللہ آپ کی تمام نعمتوں کو سچے دل سے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آپ کی طرف سے جو بھی فیصلہ ہمارے حق میں ہو اس پر راضی رہنے کی پوری توفیق عطا فرما، رضا بالقضاء عطا فرما۔ ہمیشہ آپ کی محبت، آپ کا عشق اور آپ کا دھیان اور آپ کا استحضار مشاہدہ نصیب فرما۔ آپ ہمارے لیے جو فیصلہ فرما دیں، یا اللہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں، یا اللہ ہمارے خالق ہیں، اس فیصلے پر رضا بالقضاء نصیب فرما۔ شکوہ و شکایت سے، یا اللہ ہائے واویلا سے، یا اللہ اپنے فضل سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم آپ سے دنیا اور آخرت کا خیر طلب کرتے ہیں، جنت کا سوال کرتے ہیں، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، دنیا اور آخرت کے ہر زندگی اور موت کے ہر فتنے سے پناہ مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہم کو، ہمارے بچوں کو، حاضرین کو، ان کے گھر والوں کو
یا اللہ ہمارے گھروں میں سننے والے ہمارے بھائی بہن اور ان کے بچوں کو اور پوری امت کو اور ان کی نسلوں کو یا اللہ اپنے فضل کرم سے دنیا اور خیر کا دنیا اور آخرت کا خیر عطا فرما، جنت عطا فرما اور جہنم سے پناہ عطا فرما، قبر کے عذاب سے پناہ عطا فرما۔ جو بیماری چل رہی ہے یا اللہ پوری اللہ اکبر اللہ